کر کے آپ بیٹھ جائیے. ماشاءاللہ سامعین سرتاپا سننے کے لیے منتظر ہیں. میں یہاں سے لے کر کے وہاں تک آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ میں دل سے سنا رہا ہوں, آپ دل سے سنیں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے ماں باپ کی خدمت کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. دھیان سے سنیے گا, تیزی کے ساتھ نکل جائے گا. چند سوال ہے آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. میرا پہلا سوال ہے, بوڑھا پیچھے ہے جوان آگے ہے. اللہ کے رسول نے اس جوان کو روک کر کے پوچھا کہ یہ بوڑھا جو تمہارے پیچھے چل رہا ہے کون ہے؟ کہا میرا باپ ہے. کا سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا اس جوان کو؟ یہ میرا پہلا سوال ہے. دوسرا سوال ہے, جوان نبی کی مجلس میں سر پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا؟ کتنا بڑا گناہ ہوا؟ اس نے کہا زمین سے بھی بڑا, آسمان سے بھی بڑا, عرش سے بھی بڑا. نبی نے تسلی دی. وہ تسلی کیا ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے. تیسرا سوال اور آخری سوال ہے, مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ رابعہ کی مجلس میں یہ بحث ہوئی ہے, افضل کون ہے, مرد افضل ہے یا عورت افضل ہے؟ یہ آخری سوال ہے. سو کر کے سنیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ. سو کر کے سننے کی غلطی مت کیجیے گا ورنہ ہم بھی آپ کو قبرستان پہنچا دیں گے. 3 سوال ہے, پیغام شروع ہو رہا ہے. جوان آگے آگے چل رہا ہے, بوڑھا پیچھے ہے. اللہ کے رسول نے روک کر کے پوچھا یہ جو بوڑھا تمہارے پیچھے چل رہا ہے یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا باپ ہے. کا سبحان اللہ. اگر تمہارا باپ ہے تو باپ سے آگے مت چلنا. اگر یہ تمہارا باپ ہے تو باپ سے پہلے مت بیٹھنا. اگر یہ تمہارا باپ ہے بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے پیشاب کر دے تو اپنے باپ کے پیشاب کو اس طرح دھونا جیسے بچپن میں محبت سے تمہارے پیشاب کو دھویا ہے. سر پر ہاتھ رکھ کر کے جوان بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہوا. کہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ کہ آسمان سے بھی بڑا, زمین سے بھی بڑا, عرش سے بھی بڑا. کہ 1 منٹ میں چھوٹا ہو جائے گا. یہ بتاؤ کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کا سبحان اللہ. ماں بھی زندہ ہے, باپ بھی زندہ. کہ جلدی سے جاؤ, ماں باپ کے پاؤں پکڑو, اپنے گناہ کی معافی کے لیے ماں باپ سے دعا کراؤ. تمہیں اپنے ماں باپ کا مقام معلوم نہیں, خدا کے یہاں تمہارے ماں باپ کا مقام کتنا بڑا ہے. اگر دھرتی پر تمہارے ماں باپ تمہارے گناہ کی معافی کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے, جو گناہ عرش سے بڑا ہے خدا مہربان ہوگا, چھوٹا ہو جائے گا, معاف ہو جائے گا. مجلس میں بحث ہو رہی ہے, عورت افضل ہے یا مرد افضل ہے؟ مرد بڑھ کر کے ہے یا عورت بڑھ کر کے ہے؟ عورت بڑھ کر کے ہے یا مرد بڑھ کر کے ہے؟ مرد کے وکیل نے کہا مرد نبی بنتا ہے, عورت نبی نہیں بنتی, اس لیے عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے. رابعہ نے کہا یہ بات صحیح ہے کہ عورت سے بڑھ کر کے مرد ہے, مرد نبی بنتا ہے, عورت نبی نہیں بنتی. لیکن یہ بھی بھولنا نہیں چاہیے کہ نبی تک کو عورت ہی جنم دیا کرتی ہے, عورت ہی کے قدموں میں اللہ نے جنت رکھی ہے. انشاءاللہ اپنے ماں باپ کے دل سے خدمت کریں گے, اللہ 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا. بخاری کی حدیث ہے, عمر بھی بڑھا دے گا, روزی بھی بڑھا دے گا, اور تندرستی کو بھی بڑھا دے گا. ماں باپ ترسے ہے پینے کو پانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی, بیٹا ہے راجا بہو پھلوارانی. بڑھوا اور بڑھیا پہ کہاں ہے دھیان, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان. ماں باپ بھائی بہن کو رلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے, بیوی کو باہر سے لا کر کھلائے. کل تیری اولاد, کل تیری اولاد لے گی پران, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان, ہائے رے مسلمان. بہت سناٹے میں آپ جلسہ سن رہے ہیں, یہ دلیل ہے کہ آپ سن بھی رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ پہلی فرصت میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے.
خدا کی مہربانی کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت پہ رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک مسلمان پر اللہ نے 3 احسان کیے۔ پہلا احسان کیا، انسان بنایا، اگر جانور بنا دیتا، بندر بنا دیتا تو ہم کیا بگاڑ لیتے؟ اللہ کا پہلا احسان۔ دوسرا احسان، ہم نے اسلام کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، ہم نے اسلام کے لیے کوئی قیمت نہیں چکائی، اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر کے مسلمان بنا دیا، یہ اللہ کا احسان ہے، دوسرا احسان ہے۔ اور پھر کسی اور نبی کی امت میں نہیں، آخری نبی کی امت میں پیدا فرمایا، یہ تیسرا احسان۔ ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایک کھانے پر اللہ کے 6 احسان۔ جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا ہے تو بھوک لگتی ہے، یہ جو بھوک لگی ہے یہ اللہ کا پہلا احسان۔ عزت سے کھانا مل گیا، یہ دوسرا احسان۔ کھانا کھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، یہ تیسرا احسان۔ وہ کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹر نے منع نہیں کیا، یہ 5واں احسان۔ اور پردیس میں نہیں، اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، بیوی بال بچے کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں، آخری احسان۔ ایک روٹی پر اللہ نے 360 کاریگر لگائے، پھر روٹی تیار ہوئی۔ جانتے پہلا کون ہے، آخری کون ہے؟ میکائیل علیہ السلام پہلا کاریگر ہے جس نے پانی کو خزانے سے کھینچا اور ہم تک پہنچایا۔ دوسرا کاریگر باقی فرشتے ہیں، بمبئی میں بادل تھا، اس کو کھینچ کر کے کٹھیار میں لے آئے۔ دوسرے کاریگر چاند اور سورج ستارے، پھر ہمارے جانور اور ٹریکٹر، اس کے بعد آخری کاریگر جس نے روٹی پکایا۔ اس لیے جب روٹی کھاتے ہیں تو بسم اللہ، جب بھوک مٹ جاتی ہے تو الحمدللہ۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ایک بات آپ کے سامنے میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ جس آدمی کو اپنی بیوی ہے، یہ آدمی خوشحال ہے، کنگال نہیں۔ جس آدمی کو اپنا گھر ہے، کرائے کا گھر نہیں، یہ آدمی امیر ہے، غریب نہیں ہے۔ جس آدمی کو گاڑی گھوڑا ہے، یہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ ہو کر کے پریشان کیوں ہے؟ اپنے آپ سے پریشان ہے، وقت سے پہلے مانگتا ہے، قسمت سے زیادہ مانگتا ہے، دوسرے کی دولت پر نظر رکھتا ہے، بادشاہ ہو کر کے بھی پریشان ہے۔ چھینک آئی نبی کی مجلس میں، ایک صحابی کو چھینک آئی تو اللہ کے رسول نے کہا یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم فرمائے۔ دوسرے آدمی کو چھینک آئی، آپ خاموش رہے، کوئی دعا نہیں دی۔ اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میرا کیا گناہ، مجھے چھینک آئی، آپ نے دعا نہیں دی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو چھینک آئی، اس نے خدا کو یاد رکھا، اس لیے میں نے بھی دعا میں اسے یاد رکھا۔ تم کو جب چھینک آئی تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تمہیں بھلا دیا۔ ابلیس فرعون نے جب خدائی کا دعویٰ کیا تو لوگوں نے کہا بارش نہیں ہو رہی، بارش کرا دو۔ تو فرعون پھنس گیا، میں جھوٹا خدا ہوں، بارش نہیں ہوگی میں جھوٹا ہو جاؤں۔ ابلیس سے بولا یار میں جھوٹا خدا ہوں، اگر بارش نہیں ہوئی تو میں جھوٹا ہو جاؤں گا، بارش کرا دے۔ تو ابلیس نے اپنے تمام چیلوں سے کہا آسمان پر جاؤ، وہاں سے جم کر کے پیشاب کرو۔ بارش ہو گئی، ابلیس آیا دوڑا دوڑا، بارش ہوئی تھی؟ تو فرعون بولا بارش تو ہوئی تھی لیکن بڑی بدبودار تھی۔ تو ابلیس بولا جیسا تو خدا ہے ویسے ہی نے بارش ہوگی۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے خدا کی نعمت کھائیں گے انشاءاللہ، اللہ کا نام لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، مصیبت میں صبر کریں گے، شکوہ شکایت نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ صبر نہیں ہوگا خودکشی کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں سے بڑھ کے وہ محبت کا صلہ دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی بندوں کو خدا دیتا ہے، رزق بن مانگے بھی۔ تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی، تنگ دستی میرے دامن سے لپٹنا نہ کبھی،
ہے وہ داتا میرا ہر کام بنا دیتا ہے وہ داتا. سیرت اور سنت کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں زحمت تمام. 3 منٹ کا پیغام بڑے خوبصورت. سامعین دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوبصورت بنائے. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے کتنے جادوگر آئے تھے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ جادوگر آئے. جس رسی کو سانپ بنانے کے لیے اونٹ پر لے کر کے آئے، اس اونٹ کی تعداد کتنی تھی؟ 3000. 3000 اونٹ پر سامان جادو اور جادوگر 3 لاکھ. ایک موسیٰ سے مقابلہ کرنے کے لیے ہار گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. حضرت موسیٰ نے پوچھا مالک یہ تو میرا دشمن تھا، میرا مخالف تھا، کلمہ پڑھ کر موافق کیسے ہو گیا، مسلمان کیسے ہو گیا؟ خدا کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ یہ تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہاری داڑھی رکھ کر کے آئے تھے، اے موسیٰ یہ تمہارے سر کے بال رکھ کر کے آئے تھے، تمہاری لاٹھی لے کر کے تمہاری نقل اتار رہے تھے. جو نبی کا کرتا پہنے، جو نبی کی داڑھی رکھے، جو نبی کا بال رکھے، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا ایسے نقل کرنے والے لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے، اس لیے میں نے ان کو ہدایت دی، یہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب تھے، ڈاکٹر امبیڈکر صاحب انتقال کر گئے. انہوں نے اعلان کیا تھا اسی ہندوستان میں مسلمان بننا چاہتا ہوں. لکھنؤ سے مولانا علی میاں ندوی آ گئے، کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں کلمہ پڑھا رہا ہوں، آپ مسلمان ہو جائیے. کہا اب مسلمان نہیں بنوں گا. کہا ابھی تو آپ نے اعلان کیا تھا مسلمان بن رہا ہوں، اور میں جب آیا کلمہ پڑھانے کے لیے تو آپ کہتے ہیں کہ مسلمان نہیں بنوں گا، بات کیا ہے؟ کہا مولانا جانے دیجئے، میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کپڑے سے مسلمان لگتے ہیں، آپ داڑھی سے مسلمان لگتے ہیں، آپ شکل سے مسلمان لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کا بھی احترام کرتا ہوں، آپ کے مذہب کا بھی احترام کرتا ہوں، لیکن میں مسلمان نہیں بنوں گا اس لیے کہ مجھے 80% ہندوستان کا مسلمان ہی نظر نہیں آتا. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. یہ جو چرچ ہے، اس چرچ میں مرید آیا پادری کے پاس، تو اس سے پادری نے پوچھا تمہاری داڑھی کی عمر زیادہ ہے یا تمہاری عمر زیادہ ہے؟ بولا بھی آپ بھی عجیب پاگل معلوم ہوتے ہیں، پہلے میں پیدا ہوا ہوں، اس کے بعد میری داڑھی پیدا ہوئی ہے، تو داڑھی میری مجھ سے کیسے بڑی ہو سکتی ہے؟ میں عمر میں بڑا ہوں، داڑھی عمر میں چھوٹی ہے. تو پادری نے کہا کہ 10 سال پہلے جب تم آئے تھے تو تمہاری داڑھی کالی تھی، 10 سال کے بعد جو آئے ہو تمہاری داڑھی سفید ہو گئی. حیرت ہے 20 سال میں تمہاری داڑھی بدل گئی، لیکن تم بچپن سے 55 میں آ گئے، تم نہیں بدلے، افسوس تو اس کا. یہ کٹیہار ہے، آپ یہاں سے سفر کیجئے پنجاب، یہاں سے آپ دکھا دیجئے کسی پنجابی کو بھیک مانگتے ہوئے دکھائیے. یہاں سے لے کر کے آپ چلے جائیے پنجاب، کسی سکھ کو آپ بھیک مانگتا ہوا نہیں دکھا سکتے. لیکن جب رمضان سے پہلے جمعہ کا دن ہوتا ہے، جمعہ کے بعد حالت یہ ہوتی ہے کہ ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. تو لوگوں نے کہا ارے بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل لے؟ تم کو تو سر جھکا کر کے بھیک مانگنا چاہیے، سر اٹھا کر کے بھیک مانگتے ہو. تو کیا کہتا ہے، کس بات کی شرم؟ میرا دادا نیشنل فقیر تھا، میرا باپ انٹرنیشنل فقیر ہے، خاندانی پیشہ ہے. آپ کو چیلنج ہے، آپ کٹیہار سے پنجاب تک کسی بھی سکھ کو بغیر داڑھی کے دکھا دیجئے، بغیر پگڑی کے دکھا دیجئے، ہر چیز چھوڑ دے گا سکھ، لیکن داڑھی نہیں چھوڑے گا، پگڑی نہیں چھوڑے گا. سکھوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی کم ہے جیسے آٹا میں بال، اور مسلمانوں کی تعداد اس ہندوستان میں اتنی زیادہ ہے جیسے آسمان پر ستارے. لیکن مسلمان قدم قدم پر ذلیل ہے. سکھ کو عزت کی چوٹی مل رہی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ سکھوں نے دین اور دھرم کو دانت سے پکڑا، عزت کی چوٹی پر پہنچ گئے.
मुसलमानों ने दीन और धर्म को छोड़ दिया, अल्लाह ने ठोकरों में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सीधा बुढ़ापे में दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, जरा जलसा खत्म होने दीजिए, उसके बाद मुलाकात करते हैं आपसे। किरदार बद पे खुद ही ये ज़हर, किरदार बद पे हम पे ये ज़हर मत हुई है आज, फिर दुश्मनाने दीन की कसरत हुई है आज। इंसानियत से इंसान को नफरत हुई है आज, हमसे जुदा रसूल की सुन्नत हुई है आज। मिल्लत का हाल इसलिए बेजान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया, दुनिया में इस तरह का मुसलमान हो गया। कुरान के हवाले से पैगाम, छोटे छोटे बच्चे आपके जाग रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है ये कल सो गए थे, बिस्तर पर पेशाब करके गंगा बहा दिया था, आज अल्लाह का शुक्र है ये जाग रहे हैं। इनके वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह इनके मुकद्दर को जगाए। मैं हाथ जोड़ करके आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप डॉक्टर बनाइए शौक से, प्रोफेसर बनाइए शौक से, लेकिन मकतब की तालीम दिला करके, कुरान पढ़ा करके पहले अपने बच्चे को मुसलमान बनाइए। आपका बच्चा पहले मुसलमान है, बाद में डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है। एक बात राज की सुनिए, दुनिया में कोई आलिम ऐसा नहीं है जो ये बता दे कि आपका दिल जिंदा है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है। दुनिया में कोई आलिम ये बता नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल होती है कि नहीं होती है। लेकिन एक चीज हमारे घर में है, हमारी मस्जिद में है, वही बता सकती है कि हमारा दिल जिंदा है कि मुर्दा है। वही बता सकती है कि हमारी दुआ कबूल होती है कि नहीं। वही बता सकती है कि खुदा से हमारा ताल्लुक है कि नहीं। जानते हो वो कौन सी चीज है? वो कोई टेक्नोलॉजी मशीन नहीं है, वो बड़ा से बड़ा कोई आलिम नहीं है, बल्कि कुरान है। कुरान अगर हमारे दिल के अंदर है तो ये दिल जिंदा है। अगर कुरान दिल से निकल गया ये दिल मुर्दा है। उसकी पहचान है कि जगाने के बाद भी नहीं जागता। अगर कुरान से ताल्लुक है तो खुदा से हमारा ताल्लुक, कुरान से ताल्लुक नहीं तो खुदा से कोई ताल्लुक नहीं। अगर कुरान पर अमल है तो दुआ कबूल होती है, इसकी गारंटी है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो दुआ कबूल होती है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कुरान में एक लफ्ज है, अल्लाह की रस्सी को पकड़ो, तुम गालिब रहोगे, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। मुहय्यिद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि जानते हैं वो रस्सी क्या चीज है? वो कुरान है। अगर आपने कुरान को पकड़ लिया तो दुनिया आपसे शिकस्त खाएगी, दुनिया आपको शिकस्त नहीं दे सकती। एक आदमी की शादी हो गई, 1 साल हुआ, बाल बच्चा नहीं। 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं शादी को। तो लोगों ने कहा कि यार तू कैसा जवान है, शादी हो गई, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है। अब बेचारा शर्मिंदा हो रहा है, मुंह छुपा रहा है। रात के अंधेरे में खुदा से दुआ किया कि मेरे मालिक कब तक लोगों से मुंह छुपाऊंगा, बेटा ना दो सही, एक बेटी दे दो। वादा करता हूं जब उसकी शादी होगी तो दुनिया की हर दौलत दे करके रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी थी, दुआ कबूल हो गई, बेटी मिल गई। जब जवान हुई तो जेब में फूटी कौड़ी नहीं। परेशान हुआ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया। हजरत गजब हो गया, खुदा ने बेटी दिया, जवान हुई, वादा किया, फैल हो रहा है, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। का तुम झूठ बोलते हो, तुमसे बड़ा मालदार कोई हो नहीं सकता। का हुजूर आप मेरी गरीबी का मजाक क्यों उड़ाते हैं? न रुपया पैसा है, न सोना चांदी है, न जमीन जायदाद है, कुछ भी नहीं है। अरे तुम सबसे बड़े मालदार हो, तुम्हें पता नहीं है। तुम्हारी बेटी अभी ससुराल नहीं गई है, उसको कुरान की तालीम दो। जब ससुराल जाने लगे तो कुरान के साथ उसको रुखसत कर दो। दुनिया की कोई दौलत कुरान के मुकाबले में नहीं हो सकती। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। अखबार रोज पढ़ेंगे, कुरान कभी कभी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ, आप लोग कलकत्ता नहीं पहुंचेंगे, सीधा रांची जाने वाले। जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफे को निगहबान नहीं पढ़ते,
ایمان کے صحیفے کو، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے، یہ کیسے مسلمان ہیں جو صبح سویرے اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے، اخبار تو پڑھتے ہیں۔ ایک تاریخ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کے پیر سے زمین نکل جائے گی تعلیم کے حوالے سے۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں بیداری کے ساتھ؟ تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنا، ہاتھ اٹھائیے، دقت نہیں ہے، 7 خون معاف ہے۔ اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے نوکری نہیں تو تعلیم نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، آپ کو میں بیدار کر کے چھوڑوں گا۔ آپ پنڈال میں کم ہیں، سسرال میں زیادہ۔ دھیان سے سنیے گا، 500 سال میں سب سے زیادہ سائنسداں کس نے پیدا کیا؟ تو لکھا کہ عیسائیوں نے 70 سائنسداں پیدا کیے، اسی ہندوستان نے صرف 8 سائنسداں پیدا کیے، اور بغل میں چین ہے، 500 سال میں صرف 5 سائنسداں پیدا کیے، اور 500 سال میں مسلمانوں نے کتنے سائنسداں پیدا کیے؟ 106۔ 55% سائنسداں مسلمان پیدا کرتا تھا، اور آج کی تاریخ یہ ہے کہ سائنسداں میں مسلمانوں کا نام ہی نہیں۔ 1400 سال میں ڈاکٹر کس نے کتنا پیدا کیا؟ یہودیوں نے 11 ڈاکٹر پیدا کیا 1400 سال میں۔ عیسائیوں نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 51۔ اور چائنا نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 7، 1400 سال میں۔ جاپان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 5۔ اس ہندوستان نے کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ صرف 4۔ اور مسلمانوں نے 1400 سال میں کتنے ڈاکٹر پیدا کیے؟ 41۔ مسلمان دوسرے نمبر پر تھا، لیکن 1984 کی رپورٹ ہے کہ دنیا میں مسلمان 3 چیزوں میں پیچھے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تجارت، 100 میں صرف 5 مسلمان تجارت کرتا ہے، 95 گول۔ نوکری میں مسلمان پیچھے، 100 میں صرف 2% مسلمان نوکری کرتا ہے، 98 گول۔ IAS کی نوکری 2%، IPS کی نوکری 2%، ریلوے کی نوکری 2%۔ اور مسلمان کس میں پیچھے؟ تعلیم میں پیچھے۔ پوری دنیا میں 150 کروڑ لوگ جاہل ہیں، اور سب سے بڑا جاہل ملک ہندوستان ہے، اور ہندو مسلمان میں سب سے بڑے جاہل مسلمان ہیں۔ 62% مرد جاہل ہے، 72% عورت جاہل۔ آپ اپنے بچوں پر 3 احسان کرتے ہیں، یاد رکھیے، آپ کا بچہ یاد نہیں رکھے گا، بھول جائے گا۔ پہلا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کھانا کھلاتے ہیں، بچے بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھے۔ دوسرا احسان کیا کرتے ہیں؟ اچھا کپڑا پہناتے ہیں۔ عید میں آپ تہوار میں پیسہ کو پیسہ نہیں سمجھتے، قرض لے کر کے بچے کو کپڑا دلاتے ہیں، بچے اس احسان کو بھول جائیں گے، یاد نہیں رکھیں گے۔ اور آخری احسان، بچے کے لیے اچھا سے اچھا مکان بناتے ہیں، یاد رکھیے، جب ان بچوں کا دور آئے گا تو آپ کا بنایا ہوا مکان مقبرہ بن جائے گا، اجاڑ کر کے پھینک دیں گے، شیش محل بنائیں گے، تمام احسان کو بھول جائیں گے۔ لیکن کتابوں میں لکھا ہے ایک احسان کر دیجئے، بچے کی زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ آپ جاہل رہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اپنے بچے کو پڑھا لکھا دیجئے، زندگی بھر احسان یاد رکھیں۔ میں جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کیسے بیٹھا ہوں؟ میرے ہاتھ پاؤں نیچے ہیں، میرا دل بیچ میں ہے، میرا دماغ اوپر ہے۔ ٹھیک یہی حالت آپ لوگوں کی ہے، آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، دل بیچ کے اندر ہے، دماغ اوپر ہے۔ اس تقسیم پر جب آپ غور کریں گے تب آپ کو علم کی عظمت معلوم ہوگی۔ ہاتھ پاؤں سے کام کاج کیا جاتا ہے، اس کو خدا نے نیچے رکھا۔ اس دل سے دولت کمائی جاتی ہے، اس کو بیچ میں رکھا۔ اس دماغ سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اگر تمہارے بچے کو علم نصیب ہو جائے، ہنر نصیب ہو جائے تو اللہ عزت کی چوٹی پر پہنچا دے گا۔ بچپن میں جس کا بچہ جتنا کالا ہوتا ہے، اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگاتی ہے، رگڑ رگڑ کر کے لگاتی ہے، 72 مرتبہ صابن لگاتی ہے۔ لیکن وہ صابن بھی قسم کھا لیتا ہے کہ میں تو کالا ہو جاؤں گا لیکن اس کالیا کو گورا ہونے نہیں دوں گا۔ آسمان سے ہی ٹھپا پڑا ہوا ہے۔ بچہ کالا ہے، ہونٹ موٹے موٹے ہیں، دانت باہر ہے، نہایت بدصورت ہے،
माँ ने कहा बेटा तू तो इतना बदसूरत है, लोग तुमको अपनी मजलिस में जगह नहीं देंगे, लेकिन एक काम कर लो, लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। बेटे ने कहा कि अम्मा वो क्या काम है? कहा रात दिन एक करके मोहल्ले के सारे बच्चे को इल्म में पीछे कर दो, जिस दिन तुम पीछे कर दोगे मोहल्ले के लोग तुमको तरक्की पर उठाएंगे, तुम्हारी जूतियां सीधी करेंगे। ये बदसूरत बच्चा रात दिन एक करके मेहनत करके इल्म में इतना आगे निकल गया कि मक्का का काजी बन गया। इल्म दिल का सुरूर होता है, इल्म दिल का सुरूर होता है, चश्मे बीना का नूर होता है, चश्मे बीना इल्म से रंज दूर होता है, इल्म से रंज दूर होता है, दिल को हासिल सुरूर होता है, दिल को हासिल। आधा पैगाम मेरा निकल गया, मोहब्बत से आप सुन रहे हैं, मुझे भी पता नहीं चला। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। जवान बेटों के लिए मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह इनको नौकरी के लिए कबूल फरमाए, इनको रोजगार अता फरमाए। यहाँ से लेकर के वहां तक जवान सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बूढ़े लोग गलती से हाथ मत उठाइएगा, आप लोग यहाँ जवान होने वाले नहीं। जन्नत में जाकर के जवान होंगे, सीधा हूर से आपका निकाह होगा, लेकिन यहाँ कोई चांस नहीं। जवानों के हवाले से, बूढ़े के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूं। सिर्फ 3 मिनट में निकल जाएगा। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। लोग कहते हैं यार मौत बहुत सख्त है, मौत बहुत सख्त है, लेकिन मौत से ज्यादा सख्त कोई चीज है कि नहीं? सुकरात ने लिखा मौत से ज्यादा सख्त जिंदगी है। इसी जिंदगी पर सारी मुसीबत आती है और मौत से आदमी मुसीबत से नजात पा जाता है। मौत से भी ज्यादा सख्त ये जिंदगी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा, मालिक जब पैदा करते हो तो मारते क्यों, मौत क्यों देते हो? अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ये बताओ कि तुम किसान हो, खेती करते हो, धान की फसल खड़ी हुई, फिर उसको काटते क्यों हो? मकई लगाने के लिए उसको काटते क्यों हो? तो मूसा की तरफ से जवाब आया, ताकि भूसे से दाना निकल जाए। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, हम पैदा करके मौत इसलिए देते हैं ताकि बुरों से अच्छों को निकाल लिया जाए। दुनिया में एक ही इंसान आया है जिसकी सबसे लंबी उम्र है, उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है। जानते वो कौन है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल जिंदा रहे। सबसे बड़ी उम्र इसी एक इंसान को मिली है, इसके अलावा किसी और इंसान को इतनी लंबी उम्र नहीं मिली। उनसे पूछा गया कि दुनिया को कैसे पाया? का एक मकान बना हुआ है, उसके 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हुआ, दूसरे से निकल गया, पता ही नहीं चला। 950 साल पास में। याकूब अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी हुई है? 180 साल। जब मलकुल मौत आया तो कहा यार बगैर नोटिस किए हुए आ जाते हो, नोटिस करना चाहिए फिर आना चाहिए। तो मलकुल मौत ने कहा 4 बार नोटिस किया। जब ये सर के बाल सफेद हो गए, पहला नोटिस। जब ताकत घट गई, ये दूसरा नोटिस। जब कमर झुक गई, ये तीसरा नोटिस। जब नाती पोता आ गए, ये आखिरी नोटिस। बहरा आदमी गया बीमार की खैरियत लेने के लिए, तो बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या हाल है? कहा मर रहा हूं। कहा बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, मुबारक। दूसरा सवाल पूछा क्या खा रहे हो? बहरा आदमी बीमार से पूछ रहा क्या खा रहे हो? कहा कि जहर खा रहा। कहा बहुत अच्छी दवाई है, खाते रहो। तीसरा सवाल बहरा बीमार से पूछ रहा है किस डॉक्टर से इलाज चल रहा है? तो बीमार कह रहा कि मलकुल मौत से। कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसी से इलाज कराओ, पूरा इलाज कर ही के छोड़ेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जवानी में सोएंगे, बुढ़ापे में जागेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।
کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھک کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی۔ یہ پورا مجمع مالدار بننا چاہتا ہے۔ مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں ضمانت لیتا ہوں آپ مالدار بن جائیں گے، لیکن آپ کو کرنا ہے دو کام، کچھ یاد رہے یا نہ رہے اس کو آپ یاد کر کے لے جائیے۔ میں اتنی ضمانت لے رہا ہوں کہ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، کبھی بھی آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، لیکن آپ کو دو کام کرنا ہے۔ مالدار بننا ہے تو دو کام کرنا ہے۔ پہلا کام حلال کمانا ہے، حلال۔ دوسرا کام حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اگر آپ حساب سے خرچ کرتے ہیں، حلال کماتے ہیں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ آپ غنی ہوں گے، غریب نہیں ہو سکتے۔ دھیان سے سنیے گا، 70 بار کوئی اپنی گردن کٹا لے، ایک بار نہیں 70 بار اگر اس کو موقع مل جائے، ایسا تو موقع ملتا نہیں ہے، اگر مل جائے حدیث کہتی ہے وہ راہ خدا میں گردن کٹا دے اور حرام کھا رہا ہے، پھر بھی حرام کا گناہ 70 بار گردن کٹانے کے بعد بھی معاف نہیں ہوگا۔ دنیا پانی کی طرح ہے، قرآن کہتا ہے، جانتے ہیں کیوں؟ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی ہے۔ پانی جب زیادہ آتا ہے تو سیلاب آتا ہے، تباہی آتی ہے، جب دنیا زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کا دین تباہ ہو جاتا، اور جب پانی کا رنگ بو مزہ خراب ہوتا ہے تو پانی خراب ہو جاتا، جب حلال کے ساتھ حرام ملتا ہے تو دین برباد ہو جاتا۔ سماج میں آپ دیکھیں گے کہ کتا کو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، کبھی آپ نے غور کیا کہ ٹانگ اٹھا کر کے یہ پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کتے کو ٹانگ اٹھا کر کے آپ نے دیکھا ہے پیشاب کرتے ہوئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ٹانگ اٹھا کر کے اس لیے پیشاب کرتا ہے، اس کو بھی پتا ہے کہ پیشاب ناپاک ہے، اگر ٹانگ نہیں اٹھائیں گے تو بدن ناپاک ہو جائے گا، لیکن جب آگے چلتا ہے پخانہ دیکھتا ہے منہ سے اٹھا لیتا ہے، وہاں اس کا تقوی جواب دے دیتا ہے۔ حرام کمانے والے کا حال بھی یہی ہے، اس کا کپڑا دیکھیں گے بالکل جھکاس، اس کی ٹوپی دیکھیں گے بالکل جھکاس، پیشاب پاخانے سے اپنے کپڑے کو بچاتا ہے، لیکن پیشاب پاخانے سے جو بدتر حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے، جیسے وہ سماج کا کتا ہے ویسے ہی حرام کھانے والا۔ آخری نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ خانہ کعبہ کا طواف چل رہا ہے، مسلمان طواف نہیں کر رہا ہے، کپڑا ہونے کے باوجود بھی اتار کر کے طواف کر رہا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا، ارے بدبخت، کپڑا رہنے کے باوجود بھی تم ننگا طواف کر رہے ہو؟ اس مشرک نے جواب دیا، میں ننگا طواف اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا کپڑا حرام کا ہے، اس لیے اس کو اتار کر کے طواف کر رہا ہوں۔ وہ مشرک ہو کر کے بھی حرام کو حرام سمجھے، ہم مسلمان ہو کر کے بھی حرام کو حرام نہ سمجھیں تو دنیا کی ذلت کا منہ کس کو دیکھنا پڑے گا؟ یہ چنئی ہے جہاں سے لنگی تیار ہوتی ہے، شانمار کا لنگی تیار ہوتی ہے چنئی، یہاں پر نکاح ہو رہا تھا تو قاضی صاحب نے رجسٹر کو مکمل کرنے کے بعد کہا، رجسٹر مکمل ہو گیا ہے، 3 لاکھ قاضیانہ جمع کرو تب نکاح پڑھاؤں گا۔ کہ یار بڑے بے شرم قاضی ہو، داڑھی ٹوپی رکھ کر کے ڈیمانڈ کرتے ہو 3 لاکھ کا، کہ ہم سے بڑے بے شرم تو تم ہو۔ شادی سنت ہے، سنت میں سادگی ہونی چاہیے، تم نے شادی کو فیشن بنایا، ایک شادی میں 30 لاکھ بے شرمی سے خرچہ کیا، جب تم کو شرم نہیں ہے تو ہم کو بھی شرم نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے دوسرے کو دیکھ کر کے دکھا کر کے ولیمہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، ہاں ٹھیک ہے، آپ کو بھیجیں گے جیل، ذرا جلسہ ختم ہونے دیجئے۔
یہ دنیا دو رنگی ہے، 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 ایک طرف اندھی دولت کی پاگل عیش پرستی، ایک طرف جسموں کی قیمت روٹی سے بھی سستی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف ہے سونا گاچھی، ایک طرف چورنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، آدھے منہ پر نور برستا، آدھے منہ پر چیرے، آدھے تن پر کوڑ کے دھبے، آدھے تن پر ہیرے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں خوشحالی ہے، آدھے گھر میں تنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے، یہ دنیا دو رنگی ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام، ہمارا جوان سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جوان لوگ ہاتھ اٹھائیے، ڈرنا نہیں، آپ تو اتنے ڈر گئے ہیں کہ کنیا کے بھی ماموں دلہا کے بھی ماموں۔ دھیان سے سنیے کہ جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارا جوان یہاں بڑی تعداد میں ہے، میں ان کے واسطے دعا کرتا ہوں، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ملک بھی خوشحال ہوگا، ترقی کرے گا، اگر یہ ناکام ہوا تو ملک بھی پیچھے چلا جائے گا۔ میں جوانوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں، جب شراب حرام ہو گئی تو مسلمانوں نے کہا کہ اس کو بہانے سے اچھا ہے یہودیوں کو تحفہ میں دے دو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ تحفے میں نہیں دے سکتے، جیسے شراب کا پینا حرام، تحفے میں دینا حرام۔ ایک دمہ والا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں جب شراب پیتا ہوں تو دمہ ختم ہو جاتا ہے، میں علاج کے لیے دارو پی سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دارو میں بیماری ہے، علاج ہو نہیں سکتا۔ تیسرا آدمی آیا، یا رسول اللہ، اگر شراب میں نمک ڈال دو تو سالن بن جاتا ہے، شراب میں اگر نمک ڈالو تو سرکہ بن جاتا ہے، سالن بن جاتا ہے، میں شراب کے اندر نمک ڈال کر کے سالن بنا سکتا ہوں؟ کہا جیسے پینا حرام، شراب کو سرکہ بنا کر کے پینا حرام۔ تیسرے صحابی آئے، یا رسول اللہ، ایک کام کیجئے، میں جب محنت کا کام کرتا ہوں تھک جاتا ہوں، ہمارے یہاں جب جاڑا آتا ہے تو لوگ دارو پیتے ہیں، ٹھنڈک ختم ہو جاتی ہے، ٹھنڈک ختم ہونے کے لیے پی سکتے ہیں، اور محنت کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے پی سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کہ میں تو مان جاؤں گا، میری قوم نہیں مانے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہاری قوم نہ مانے تو تلوار سے جنگ کرو۔ ایک جوان دارو کی بوتل لے کر کے راستے سے گزر رہا ہے، حضرت عمر نے دیکھا کمر میں کوڑا ہے، تیز تیز قدم آئے، جوان سے کہا او جوان، یہ تم نے کیا چھپا کر کے رکھا ہے؟ جوان نے اللہ سے کہا کہ مالک، آج عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے، اگر عمر کو پتا چل گیا کہ میں نے دارو چھپا رکھی ہے تو اتنے کوڑے پڑیں گے کہ جنازہ اٹھ جائے گا۔ جوان نے دل دل میں کہا کہ مالک، عزت آبرو تو ہی بچا سکتا ہے۔ حضرت عمر قریب قریب آ گئے، جوان سے پوچھا اے جوان کیا چھپا رکھا؟ کہا کہ سرکہ ہے، شربت ہے، سرکہ ہے، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر نے کھینچ لیا، ڈھکن کھول کر کے دیکھا، اس جوان کی توبہ قبول ہو چکی تھی، اللہ نے شراب کو سرکہ بنا دیا۔ ایک جوان آیا ہارون رشید کے دربار میں، اس نے سوئی گاڑ کر کے دھاگے کا نشانہ لیا، دھاگا کہاں ہے، سوئی کہاں ہے، سوئی کا ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا اور دھاگے کو ناکے سے پاس کر دیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ واہ رے جوان، قریب سے سوئی کے ناکے سے کوئی دھاگا پاس نہیں کر سکتا، اتنا بڑا کرتب دکھایا، سوئی کہاں ہے، ناکا کہاں ہے، یہاں سے نشانہ لیا، ناکے سے دھاگا پاس ہو گیا، ادھر سے تالی بج گئی، ادھر سے تالی بج گئی۔ ہارون رشید نے کہا کہ 10 روپیہ انعام میں دو اور اس کو 10 جوتے مارو۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے کہ بھائی 10 روپیہ انعام تو مل رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جوتا کیوں مارا جا رہا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ بیکار کام میں اس نے جوانی برباد کر دی، اگر یہ پڑھنے لکھنے کے پیچھے ہوتا، علم اور ہنر کے پیچھے ہوتا تو کہاں سے کہاں پہنچ جاتا، یہ بھیک مانگنے والا نہیں ہوتا، بھیک دینے والا ہوتا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے بیکار کام سے بچیں گے، شراب سے بچیں گے، جوا سے بچیں گے، حلال کمائیں گے اور حساب سے خرچ کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔
شادی بغیر ڈیمانڈ کے نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے۔ ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل 3 منٹ کا آدھا سے زیادہ پیغام نکل گیا، عورتوں کے حوالے سے 3 پیغام دوں گا، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا، باؤنڈری کراس تو نہیں کر رہا، اللہ اکبر، بالکل میرا وقت جو ہے میرے ساتھ چل رہا ہے، آپ کا بھی وقت آپ کے ساتھ چلے، لیکن سسرال میں برابر نہیں رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اگر گھر چھوڑ کر کے سسرال میں رہیں گے تو گھر جمائی دماد اور کتا دونوں برابر، فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ دھیان سے سنیے گا، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا، ہندو مسلمان بھائی چارہ کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ آپ نظام الدین گئے ہیں دلی تو آپ دیکھیں گے کہ نظام الدین، خواجہ نظام الدین کا مقبرہ ہے دلی میں، اسی مقبرہ کے حوالے سے نظام الدین مشہور ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو ایک آدمی آیا، کہا میں آپ کو تحفہ دینا چاہتا ہوں، کہا کیا تحفہ دینا چاہتے ہو، کہا قینچی آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، قینچی، قینچی جس سے کپڑا کاٹا جاتا ہے، وہ قینچی آپ کو میں تحفے میں دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا مجھے قبول نہیں ہے، مجھ کو سوئی دے دو، قینچی مت دو، میں جوڑنے کے لیے آیا ہوں، میں کاٹنے کے لیے نہیں آیا۔ مہاتما گاندھی جی گزر گئے، انہوں نے ہندو مسلمان سے کہا کہ میں نے ہندو سے ہاں کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، مسلمان سے میم کو نکالا، اور ہاں سے ہندو سے میں نے ہاں کو نکالا، ہاں کو جب میم سے ملایا تو ہم ہو گیا، ہم دونوں ہندوستانی ہیں۔ جب ہندوستانی ہندو بھی ہے، جب ہندوستانی مسلمان ہے تو مسلمان اور ہندو کا جھگڑا کیسا ہے؟ کبیر داس نے کہا ایک دوہے میں کہ راون کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں، 1 لاکھ پوتا تھا، 1.25 لاکھ ناتی، لنکا کی جو کوٹھی ہے سب کا مالک تھا، لیکن آج راون کہاں ہے، کوئی اس کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو گرو کبیر داس کہتے ہیں کہ کسی بھی ہندو کو آپ کھڑا کر کے اس کو پوچھئے کہ یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی، کسی مسلمان کو کھڑا کر کے پوچھئے یہ دنیا جانے والی ہے تو وہ بولے گا ہاں جانے والی ہے۔ دنیا جانے والی ہے یہ مسلمان بھی مانتا ہے، دنیا جانے والی ہے یہ ہندو بھی مانتا ہے۔ کبیر داس نے کہا کہ جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، جب تم مانتے ہو کہ دنیا جانے والی ہے تو ہندوستان بھی جانے والا ہے، تو ہندوستان کے لیے ہندو مسلمان کا پھر جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ جو چیز جانے والی ہے جا کر کے رہے گی، اس پر پھر کیسا جھگڑا ہے؟ مرزا غالب کو پولیس والے نے دلی میں پکڑ لیا، پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں آدھا ہندو ہوں آدھا مسلمان۔ کہا یار یہ تو بریٹینیا بسکٹ ہوتا ہے 50-50، یہ 50-50 آدھا ہندو آدھا مسلمان کون آدمی ہوتا ہے؟ تو مرزا غالب بڑے مذاقی آدمی تھے، انہوں نے کہا کہ میں شراب پیتا ہوں آدھا ہندو ہوں، سور نہیں کھاتا آدھا مسلمان ہوں۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے ہندو مسلمان بھائی بھائی مل کر کے رہیں گے، جیئیں گے مریں گے، جیئیں گے اور دوسرے کو جینے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، جیئیں گے اور جینے دیں گے، اس کے غم میں اور خوشی میں شریک رہیں گے، اس پر ستم نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ کا بھاگا کچو گھر نہ رہائی
देखत नैन चला जग जाई। एक लख पूत सवा लख नाती, तारा बन घर दिया न बाती। लंकासी कोठी समुद्र सिखाई, तारा बन की खबर न पाई। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। कहत कबीरा अंत की बारी, हाथ झाड़ जैसे चले जुआरी। औरतों के हवाले से, मियाँ बीवी के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। बहुत अच्छा माहौल बना है, अगर आपकी इसकी हिफाजत कर लेंगे तो आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं होगा। टूटा फूटा घर आपका जन्नत जैसा बन जाएगा। लड़का लड़की की जब शादी हुई तो अल्लाह के रसूल ने लड़के से कहा, याद रखो इस लड़की से ज्यादा तुम्हारी कुर्बानी नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह, खाते कमाते हम हैं, पसीना हमारा छूटता है, ये तो घर में रानी की तरफ बैठ करके खाती है, इसकी क्या कुर्बानी है। तो अल्लाह के रसूल ने समझाया, अगर शादी से पहले तुमसे कहा जाता शादी करोगे माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा, तो तुम कुंवारे रह जाते, शादी नहीं करते। कुर्बान जाओ इस लड़की के ऊपर के तुमसे शादी किया, तुम्हारी खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह के रसूल कैलूला फरमा रहे थे, दरवाजा बंद था, आते ही फातिमा ने दस्तक दिया। अल्लाह के रसूल ने खोला, कहा बेटी तुम्हारे आने का वक्त नहीं था, क्यों आई, कैसे आई। कहा अली से खफा होकर के आ रही हूं। कहा बेटी मैं तुम्हारा बाप हूं, अली तुम्हारे शौहर हैं, अली की इजाजत के बगैर मेरे घर में कदम मत रखना, अगर कदम रखोगी तो दरवाजा बंद तो मिलेगा, खुल नहीं सकता। बेटी जल्दी से जाओ अपने शौहर से माफी मांगो, अगर तुमने माफी नहीं मांगी, तुम्हारे शौहर ने तुमको माफ नहीं किया, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं जिंदा रहा, मैं तुम्हारी नमाजे जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक बात नुक्ते की सुनिए, जितनी भी औरत है दुनिया की सब मर्द से पैदा हुई है, लेकिन सारे मर्द औरत से पैदा नहीं हुए, लेकिन सारी औरत दुनिया की मर्द से पैदा हुई, आदम से पैदा हुई, लेकिन आदम के सर से पैदा नहीं हुई। मतलब क्या है कि औरत को सर पर नहीं बैठाना है, और आदम के पैर से पैदा नहीं हुई कि औरतों को ठोकरों में रखना है, जूते में रखना है। औरत कहां से पैदा हुई है, पहलू से पैदा हुई है, पसली से पैदा हुई है, और पसली कहां है, दिल के पास है। बीवी को दिल के पास रखना है, जूते में नहीं रखना है, सर के ऊपर नहीं बैठाना है। हाथ उठाइए वादा कीजिए, हाथ उठाइए वादा कीजिए, हर काम बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। पहली फुर्सत में आपकी हुकूमत चली जाएगी। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, एक मिसाल, सिर्फ एक मिसाल। घड़ी पहने हुआ था, खराब हो गई। खराब जब हुई तो कहने लगा अल्लाह अल्लाह कितनी अच्छी घड़ी थी, खराब हो गई, बंद हो गई। तो बीवी ने कहा कि हमसे भी अच्छी थी, कहा कि हाँ तुमसे भी अच्छी थी। कहा कि वो कैसे, कहा कि जब घड़ी खराब होती थी तो बंद हो जाती थी, लेकिन जब तुम बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो, बंद होने का नाम नहीं ले रही हो। हाथ उठाइए, वादा कीजिए मोहब्बत से अपनी बीवी के साथ मामला करेंगे, गुस्से को पी करके जिंदगी गुजारेंगे, तलाक नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। 3 वादा दीजिए, 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए।
میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں زندگی بھر کے لیے جلسہ کامیاب ہو جائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے اللہ کی عبادت کریں گے انشاءاللہ, رسول اللہ کی اطاعت کریں گے انشاءاللہ, مخلوق کی خدمت کریں گے انشاءاللہ. 3 کام چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. 3 کام نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. گناہ نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. حرام نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. غلط ماحول کو آپ نہیں چھوڑیں گے, مصیبت آپ کو نہیں چھوڑے گی. 3 چیز آپ چھوڑ دیجئے, مصیبت آپ کو چھوڑ دے گی. ہاتھ اٹھائیے. گناہ نہیں کریں گے انشاءاللہ, غلط نہیں کمائیں گے انشاءاللہ, غلط ماحول میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ. نہ کتابوں سے, نوازوں سے, نظر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. نہیں سیکھا انہوں نے دین رکھ کر شیخ کے گھر میں, پلے کالج کے چکر میں, مرے صاحب کے دفتر میں, تھے کیک کے چکر میں تو روٹی بھی گئی, بڑی شے کی طاق میں تھے تو چھوٹی بھی گئی, نہ مانی بات وائس کی, تھے پتلون کے چکر میں تو لگوٹی بھی گئی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.